سیرت میں ہمیں پلاننگ ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا جملہ کہا ہے, لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین. آپ نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. مسلمان اتنا ذہین ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے معاشرے کا, ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. وہ فوراً سمجھ جاتا ہے بھائی یہ مجھ سے غلطی ایک دفعہ, یہ دوبارہ نہیں ہوگی یہ غلطی. اور ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو ایک سوراخ سے سینکڑوں دفعہ ڈسے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ شعور نہیں. ہماری خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی, ہماری ہندوستان میں 1000 سال سے حکومت ختم چلی آ رہی تھی, وہ تباہ و برباد ہو گئی. کیوں تباہ و برباد ہو گئی بھائی؟ انگریز جب ہندوستان میں آئے, آپ کو پتا ہے مغل حکومت تھی, بڑی پاورفل حکومت تھی. انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کیا کرتے تھے, اور مغل بادشاہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے, ایکسرسائز نہیں کیا کرتے تھے. بادشاہوں میں اور شہزادوں میں جنگ لڑنے کی ٹریننگ ہی ختم ہو گئی تھی. مشاعرے چلتے تھے, انگریزوں نے بھی یہ بات لکھی ہے, رات کو مشاعرے چلتے تھے, پوری رات مشاعرے میں بیٹھتے تھے, فجر کی نماز کے وقت جو ہے نا وہ مشاعرے ختم ہوتے تھے. انگریز ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا تھا, وہ جسمانی ورزش کر رہا تھا, وہ جنگی ٹریننگ کر رہا تھا, وہ اپنے جاسوس گھسا رہا تھا, اور مسلمان بادشاہ اور مسلمان کیا کر رہے تھے؟ وہ مشاعرے کر رہے تھے, روزے سارے رکھتے تھے, نماز سب پڑھا کرتے تھے, لیکن حکومت کیسے بچانی ہے اور ہندوستان پہ اپنا کنٹرول کیسے قائم رکھنا ہے, اپنی معیشت کو کیسے مضبوط رکھنا ہے, اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے پلاننگ کی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر, وہ انگریز تھا. وہ تھوڑے تھے, اللہ نے ان کو ہندوستان پہ حکومت دے دی, اور جو اتنے زیادہ تھے جن کے پاس حکومت تھی, اللہ نے ان سے حکومت چھین لی. تو فطرت انتقام لیتی. ہماری خلافت عثمانیہ تباہ ہو گئی, بغداد کی حکومت تباہ ہو گئی, اور کتنی تباہی. اب ایک ملک ہمارے پاس بچا ہے پاکستان, اس کے بھی ہم واٹ لگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہر آدمی ملک کے خلاف بکواس کرتا ہے, ہر آدمی ملک کے خلاف بولتا ہے. کوئی نہ پولیس کی مان رہا ہے, نہ کوئی فوج کی مان رہا ہے, نہ کوئی حکومت کی مان رہا ہے. ہر آدمی کی اپنی رائے ہے. سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ کوئی آرڈر آتا ہے, اس کے خلاف ہر آدمی شروع کر دیتا ہے. ہر آدمی خود وزیر اعظم ہے, ہر آدمی ایک فوج چیف آف آرمی اسٹاف خود بنا ہوا ہے. ہر آدمی, اچھا جو کوئی بات آپ کو کرے گا نا ملک کی, اس پہ فورن ایجنسی کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ فوج کا آدمی ہے, ایجنسی سے اتنے پیسے لیتا ہے, یہ فلاں سے. ابے تم نے دیکھا گیا پیسے لیتے ہوئے اس کو؟ تم آؤ کبھی کسی اس کے ساتھ ایک ہفتہ گزار کے دیکھو, تمہیں پتا چلے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیسے کما رہا ہے, وہ کیسے اپنے بچوں کو پیٹ پال رہا ہے. نیگیٹیوٹی, ہر وقت منفی باتیں, اور یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہے. انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ بیماری ہے کہ بات کریں گے تو کوئی ریسرچ نہیں ہوگی اور پھینکیں گے ایک نمبر. باقی پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. ابھی امریکہ میں لاک ڈاؤن ہوا, پوری قوم ساتھ دے رہی ہے, ان کے ڈاکٹر, مذہبی طبقہ, حکومت سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں. یو کے میں پوری قوم ایک ساتھ ملی ہوئی ہے, اور اٹلی میں پوری قوم ایک ساتھ. ہمارے ہاں ہر آدمی وزیر اعظم ہے, ہر آدمی جو ہے وہ مخبر, یعنی وہ ایسا لگے گا کہ یہ ایجنسی کا جو ہے نا سربراہ بھی یہی ہے, اور ہر آدمی بہت بڑا سیاستدان ہے, ہر آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے. نسخے آپ دیکھو نا, ہر آدمی بہت بڑا فنٹر ہے, ہر بیماری کا ہر آدمی کو علاج معلوم ہے, ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. بھائی اس طرح معاملہ نہیں چل سکتا. تو ہمیں ایک محاذ پہ اکٹھا ہونا پڑے گا, بہت سارے اختلافات کے باوجود بہت ساری چیزوں میں ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. اور میں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کا واسطہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلے کیا کریں, اس کے بعد نظر اللہ پہ رکھیں. اسباب آپ نے صحت بنانے کے اختیار کر لیے, پھر نظر اللہ پہ رکھیں. بچانے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ کو مارنا ہوگا نا تو میں جتنا بھی سارا دن شہد اور زمزم بھی پیتا رہوں گا, پھر بھی مر جاؤں گا. نہیں مارنا ہوگا تو گٹکے کھا کے بھی اللہ زندہ رکھے گا. لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا اسباب کا, گٹکوں سے اللہ نے مجھے روکا. میں گٹکے نہیں کھاؤں گا, میں شہد میں پیوں گا شہد, میں گٹکے نہیں کھاؤں گا. شہد پی کے اللہ پہ توکل کروں گا میں. تو اسی طرح یاد رکھو انفرادی معاملات میں بھی ہے, جو چیزیں انسان کی انفرادی سطح پہ تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ ہے بے احتیاطی. تو بالکل اسی طرح سے جب کوئی قوم اجتماعی سطح پہ بے احتیاطی کرتی ہے تو اجتماعی سطح پہ تباہ ہو جاتی ہے. خلافت عثمانیہ بڑی پیاری خلافت تھی مسلمانوں کی, اجتماعی سطح پہ بے احتیاطیاں ہوئی. آپ کو پتہ ہے خلافت عثمانیہ میں جب پریس لگنا, یورپ نے جب پریس لگایا تھا تو یورپ کی جو لٹریچر ہے پوری دنیا میں پھیل گیا. پریس سے کتاب چھپتی ہے چند گھنٹوں میں, اور مسلمان خطاط بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے تھے. تو وہاں جناب
یہ خلافت عثمانیہ نے جو خلیفہ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی پریس لگاتا ہوں. تو بہت سے مذہبی جنونیوں نے کہا کہ نہیں, جب پریس میں یہ آیتیں چھپیں گی اور دینی وہ چھپے گا تو یہ کاغذ کی بے ادبی ہے. او بھائی تم یہ دیکھو, آپ کتاب لکھیں گے 1 سال میں مارکیٹ میں آئے گی, اور گورا جو کتاب لکھ رہا ہے وہ چند ہفتوں میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی, تو کس کا لٹریچر دنیا میں جائے گا؟ تو وہ تو گورے کی بات جائے گی نا دنیا میں, آپ کی تو بات دنیا میں سنے گا ہی نہیں کون. تو ذہن سازی گورے نے کر لی, اور جو ہے نا وہ اس پاور کو استعمال کر کے اس نے صحافت کی لائن سے پوری دنیا میں اپنے نظریات پھیلا دیے. اس نے جنگی بیڑا آ رہا تھا خلافت عثمانیہ کے لیے, اور اس کو خریدنے سے پہلے پتہ نہیں یہ مشورے ہو رہے تھے کہ اس پہ ختم بخاری کا دم ہونا چاہیے. بیٹھ کے نا پہلے یہ بحری بیڑا جب لگے گا نا یعنی مسلمانوں کے پاس آئے گا, ترکی پہنچے گا, تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ جب تک نہیں پورٹ پہ لگنے دیں گے جب تک اس میں ختم بخاری کا ختم نہ ہو جائے. گورا کہاں سے کہاں پہنچ رہا تھا. او بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بخاری کا ختم جب تک نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک اس میں برکت نہیں ہوگی. بھائی صحابہ کرام نے کون سے ختم کیے تھے بیٹھ کے؟ وہ تو اسلحہ لیتے تھے, میدان جنگ میں جا کے لڑتے تھے. جتنے اسباب ہو سکتے, منجنیق تو مسلمانوں نے ایجاد کیے, جو توپ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سلطان محمد فاتح جو تھا جس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا تھا, قسطنطینیہ کی جو استنبول جو آج کل ترکی کا, اس کی دیوار بہت موٹی ہے. میں نے تو وہاں قسطنطینیہ میں جا کے, استنبول میں جا کے اس دیوار کی ویڈیو بنائی ہے, آپ دیکھ لی, نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے. سلطان محمد فاتح سوچتا رہا میں قسطنطینیہ کیسے فتح کروں گا. آئے کاش, مجھے تو بڑا مزہ آیا تھا جب میں ترکی گیا تھا, کاش مسلمان اسی اپنی عادت پہ واپس آ جائیں. سلطان محمد فاتح نے اپنے سائنسدانوں کو کہا کہ بھائی ایسی توپ بناؤ جو آج تک مارکیٹ میں ایسی توپ نہ ہو. اتنی بڑی توپ بنائی گئی نا کہ اس سے بڑی توپ اس وقت پوری دنیا میں نہیں تھی. اس کے لوہے کے اتنے بڑے بڑے, میں نے وہ توپیں بھی دیکھی ہیں جا کے, اتنے بڑے بڑے گولے جاتے تھے, وہ دیواروں میں شگاف پڑتے تھے. تو یہ ہمارے اسلاف تھے. سلطان محمد فاتح نے یہ تو نہیں کیا کہ یار بیٹھ جاؤ مکھنچوؤں کی طرح باتیں پھینکنا شروع کر دو یہاں بیٹھ کر کہ یار یہ ایکچولی اصل میں یہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے اعمال چونکہ بہت خراب ہو گئے ہیں اور مسلمان جو ہے نا اعمال میں کمزور ہو گئے ہیں, تو استنبول کو فتح تو کرنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ ختم بخاری کر لیتے ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھ کے. 6 دفعہ قرآن خوانی کا ختم ہو کے سب ایک دوسرے پہ پھونکے ماریں, اور ان پھونکوں مارنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا روب کافروں کے دل میں بیٹھ جائے گا اور پتلی گلی سے نکل لیں گے. ایسا نہیں ہوا بھائی. سلطان محمد فاتح نے پلاننگ کی ہے, بہت سوچا مشورے کی, بھائی یہ فتح کیوں نہیں ہو رہا. نبی نے تو حکم دیا کہ میری امت کا وہ گروہ جنت میں داخل ہوگا جو قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوگا, تو میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں, میں فتح کرنا. 700 سال ہو گئے فتح نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے بھائی؟ ہم نے فتح کرنا ہے. اسباب پہ غور کیا, مشورے لیے گئے, پھر یہ بتایا گیا بھائی جب تک ہم پچھلے راستے سے پیچھے سے حملہ نہیں کرتے ان پر گھس کے, اس وقت تک یہ فتح نہیں ہو سکتا. اور وہ راستہ ایسا ہے اس میں سنگلاخ چٹانیں ہیں, یعنی ایسی کھردری زمین ہے کہ اس پہ چلنا ممکن نہیں ہے, تو اس پہ اور پھر پیچھے پانی ہے تو وہاں تک کشتیاں لے جانا ممکن نہیں ہے. سلطان محمد فاتح نے فوراً مشورہ دیا کہ بھائی یہ کام ہم کرتے ہیں کہ جتنے جانور ہیں ان کو ذبح کر کے ان کی چربی پگھلاتے ہیں اور یہ پتھروں پہ چربی ڈال دیتے ہیں راتوں رات, اور جب چربی پتھروں پہ ڈلے گی تو اس پہ ہم کشتیوں کو, اور جو سمندری کشتیاں وہ جہاز نما کشتیاں تھیں, ان کو ہم دھکے دے دے کے اس پھسلن سے ہم پانی میں اتار دیں گے. انگریز مورخین حیران ہے یار یہ کیا کام کیا اس آدمی نے. راتوں رات پوری آرمی کو جو ہے نا سلطان محمد فاتح نے خشکی پہ کشتیاں چلا کے, آپ اندازہ لگاؤ, اور اس کے پاس ٹائم صرف رات کا تھا, صبح صادق سے پہلے پہلے پیچھے دریا میں اپنی فوجوں کو ڈال دینا تھا اس نے, اور راتوں رات خبر بھی نہیں لگنے دینی تھی. کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے, جانوروں کی چربیوں کو پگھلا کے اس پہ بچھایا گیا اور ان کشتیوں کو اس چربی کے اوپر رکھا گیا اور اس میں فوجیوں کو بٹھا کے دھکے دیے. دھکے کیسے دیے ہوں گے آپ اندازہ لگاؤ. اور موت یا زندگی ہے, اگر ان کو مخبری ہو گئی تو گئے کام سے. کس قدر محنت کی اور کیسا دماغ استعمال کیا ہے, یہ سب مائنڈ دماغ استعمال ہو رہا ہے. پھر جا کے جناب وہ فوجوں کو اتارا ہے اس میں, اور جب ادھر سے بھی حملہ ہوا اور پیچھے سے بھی حملہ ہوا تو بوکھلا گئے کہ یار یہ وہاں سے کہاں سے آ گئے, یہ کچھ جنات ہیں کیا ہیں, یہ ہمارے اسلاف تھے بھائی. ہم کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں, پھینک رہے ہیں باتیں بیٹھ کر, کچھ بھی نہ صحت کی فکر ہے, نہ ملک کی فکر ہے, نہ قوم کی فکر ہے. بس بیٹھ کر جس کا جو دل چاہتا ہے, یہ یہودی کی, یہ اسرائیل کی سازش ہے, یہ امریکہ کی سازش ہے, یہ اصل میں ایکچولی اب دیکھو پھینکتے کیسے, ایسے جیسے افلاطون ہے بہت بڑا بقراط, ایسے پھینکے گا بیٹھ کے. میرے پاس آتے ہیں نا لوگ ملنے کے لیے, کہتے ہیں اصل میں ایکچولی ہوا ہی ہے
ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے ملے، ماشاءاللہ متشرع